ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر رشتہ دار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام دولت اور جائیداد اس کے حصے میں آ گئی۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت مل سکتی ہے، اور چونکہ یہ دولت اسے میراث میں ملی تھی اس لیے اسے دولت کی قدر نہ تھی۔ اس نے بہت سے فضول کاموں اور خوب عیاشی میں تمام کی تمام دولت خرچ کر دی اور کچھ ہی عرصہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے، اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے سامان عطا کر یا فرشتہ اجل کو بھیج کر مجھے اس جنجر سے آزادی دلا۔ دعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریہ زاری سینہ کو بھی کی۔ اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہو، اور چونکہ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، لہٰذا ایک رات اس نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسے کہتا ہے کہ اے خوش بخت، یہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فلاں بستی کے فلاں مکان میں خزانہ دفن ہے، تم فوراً مصر چلے جاؤ۔ یہ خواب دے کر اس غریب آدمی کی جان میں جان آئی، بڑی ہمت باندھی اور بڑی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا، اور پہنچتے ہی خالی ہاتھ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا۔ اسے بھوک بھی شدید لگی تھی، مگر جیب میں ایک پیسہ تک نہ تھا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ بھیک مانگنے کا سوچنے لگا۔ شرم تو اسے بہت آئی، مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کر ڈالا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا اور ہچکچاتے ہوئے پھرنے لگا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکا۔ اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے۔ رات کے گپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں، اسی لیے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔ خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ چند دنوں کے اندر اندر سب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑا جائے، ورنہ ان کے کیے کی سزا اسے دی جائے گی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی۔ چور یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کسی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ آدمی جو بغداد سے چل کر مصر آیا تھا ان سب حالات سے بے خبر تھا، اسی لیے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس تھا کہ کوتوال نے آ پکڑا اور خوب مار پیٹ کر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آیا ہے اور اس وقت شہر میں کیوں پھر رہا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے مت مارو، میں تمام حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ کوتوال نے اسے ڈپٹ کر کہا، لگتا ہے تو اس شہر کا نہیں کسی اور علاقے کا بدمعاش ہے، جلدی سے سچ بتا ورنہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے قسمیں کھاتے ہوئے کہا، میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھر ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتا دی۔ کوتوال حیران ہو کر بولا، ارے بے وقوف، چل میں مان لیتا ہوں کہ تو چور نہیں، مگر تو صرف ایک خواب پر اپنی لالچ کے باعث جان جوکھن میں ڈال کر بغداد چلا آیا۔ اب میری بات سنو، تجھے بغداد میں رہ کر مصر کا خزانہ دکھائی دیا، اور میں نے مصر میں رہ کر بغداد کے فلاں محل اور فلاں مقام میں خزانہ دیکھا، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس مکان کے کسی حصے میں خزانہ دفن ہے، لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ کی۔ میرا دل مجھے کہتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے، میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے اور میں اپنے اسی خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس آدمی نے کوتوال کی باتیں سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا، سارا دکھ جاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنا لازم تھا، اصل خزانہ تو میرے ہی گھر میں دفن ہے۔ کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اسی شخص کا مکان تھا۔ وہ کوتوال کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی۔
اس کے بعد وہ شخص سجود و رکوع کرتا رہا اور حمد و ثنا کرتا رہا اور مصر سے واپس بغداد روانہ ہو گیا۔